حامدًا و مصلیًا خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ درس گزشتہ سے پیوستہ ہے، اس اعتبار سے کہ گزشتہ درس مبارک میں کہانی کو اور اس واقعہ کو اور اس حکایت کو بالاجمال ذکر کیا گیا، اور آج سے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل اور تفصیل کو آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ قصہ نخچیراں و بیان توکل و ترک جہد کردن۔ جنگل کے جانوروں کا قصہ اور توکل اور کوشش کو ترک کرنے کا وہ واقعہ اور اس کا بیان۔ طائفہ نخچیر در وادی خوش، بود شاں با شیر دائم کش مکش۔ جنگل کے جانوروں کی ایک عمدہ وادی جہاں پر وہ چرا کرتے تھے اور رہا کرتے تھے، ان کی جنگل کے بادشاہ یعنی شیر سے کشمکش رہتی تھی۔ بسی کے آن شیر از کمی درمی بود، آن چرا بر جملہ ناخوش گشتہ بود۔ چونکہ وہ شیر گھات لگاتا اور جنگل کے جانوروں کو وہاں سے اٹھا کے لے جاتا، وہ حملہ آور ہوتا اور حملے کے دوران جس کو چاہتا اس کا شکار کر کے اسے وہاں سے اٹھا کے لے جاتا، اور وہ چراگاہ تمام جانوروں کے لیے ناگوار تھی، اور ناگوار اس اعتبار سے تھی کہ ہر ایک کو اپنی جان کا وہاں پر خطرہ رہتا تھا۔ ہیلا کردن آمدن ایشاں بشیر، کز وظیفہ ماترا دادیم سیر۔ انہوں نے تدبیر کی اور وہ مل کر شیر کے پاس آئے اور شیر کو کہا کہ ہم تجھے وظیفہ دیتے ہیں، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں وظیفے سے مراد جیسے کسی کو تنخواہ پہ رکھا جائے کہ میری مرضی سے اتنی تنخواہ لے لے، اتنی اجرت لے لے، اور یہ کام کر لے یا یہ کام نہ کر، اس کو اختیار کر یا اس کو ترک کر۔ کز وظیفہ ما ترا دادیم سیر، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے پیٹ بھر سیر ہونے والی خوراک مہیا کرتے ہیں، وہ تمہیں دیتے ہیں، تم چراگاہ میں نہ آؤ تاکہ ہماری چراگاہ جنگل کی اس شیر کی وحشت سے محفوظ رہے، اس کی دہشت سے محفوظ رہے۔ جز وظیفہ در پے سید میا، تا نہ گردد تلخ برما این گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ وظیفہ کے علاوہ جو آپ کو ہم دیں اس پر آپ اکتفا کریں، اور اس کے علاوہ آپ شکاروں کے پیچھے نہ آئیں، جانوروں کے پیچھے نہ آئیں، اور اس وادی میں آ کر آپ کسی کا شکار نہ کریں، تاکہ یہ گھاس، گیا گھاس کو کہتے ہیں، یہ گھاس جو ہے ہم پر کڑوی نہ ہو، یعنی ہماری توجہ منقسم نہ رہے، بٹی نہ رہے کہ ہم گھاس کھا رہے ہوں اور اس سے زیادہ اپنے خون کو جلا رہے ہوں کہ ابھی شیر آیا، ابھی شیر آیا، ابھی کھانے کے لیے آ جائے گا، ابھی کھانے کے لیے۔ تو ان کے جو دماغ میں شیر کا خوف تھا، اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے شیر کے وظیفے کا تعین کرنا چاہا، مگر وہ چونکہ شیر تھا اور شیر کا کام وظیفے پہ اکتفا نہیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ کا کام لوگوں کی
پکی پکائی چیزوں کا استعمال نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اختیار سے اور اپنی مرضی سے شکار کرتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو اس جنگل کے جانوروں کے شیر کے پاس آنے اور وظیفے کے تقرر کے مشورے کے بعد انہیں شیر نے جواب دیا۔ جواب شیر نخچیراں را و بیان خاصیت جہاد، شیر کا ان کو جواب دینا اور کوشش اور جہد کو ان کے توکل پہ اہمیت دینے کے ذکر میں۔ گفت آرے گر وفا بینم نہ مکر، مکرہا دیدم بسے اد زید و بکر، شیر نے کہا کہ اگر میں وفاداری کو دیکھوں اور اس راستے میں وفاداری کے دم بھرنے والوں کو دیکھوں تو میں نے تو بہت زید بکر دیکھے ہیں جو باتیں کر کے چلے جاتے ہیں مگر ان پر پہرا نہیں دیتے۔ بات کرنے والے اور وفا کا دعویٰ کرنے والے بہت لوگ ہیں مگر وفا کا پاس رکھنے والے اور وفا کا لحاظ رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ من ہلا کے قول و فعل مردمم، من گزیدہ زخم مارو کئی دمم، اس نے کہا میں نے لوگوں کے قول و فعل سے تباہ ہوا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ سناتا ہے اور کوئی کچھ، میں سانپ اور بچھو کا زخم خوردہ ہوں، کیونکہ زخم دینے پہ سانپ اور بچھو جب چاہتے ہیں وہ زخم دے جاتے ہیں۔ نفس ہر دم از درونم در کمی، از ہما مردم بتر در مکرو کی، کہنے لگا کہ میرے اندر سے نفس ہر دم گھات لگائے ہوئے ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ، اور کبھی کچھ کرواتا ہے اور کبھی کچھ، گویا کہ اس گھات سے میں واقف ہو گیا ہوں، اب میں دوبارہ اس مکر میں نہیں آنا چاہتا۔ مکر اور کینہ میں سب انسانوں سے بدتر ہیں، یعنی مکر کے اعتبار سے، کینہ پروری کے اعتبار سے، حسد کے اعتبار سے اور ان چیزوں کے اعتبار سے۔ گوش من لا یدلغ المومن شنید، قول پیغمبر بجانو دل گزید، اس نے کہا میرے کان نے لا یدلغ المومن سن رکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ مومن ایک غار سے یا ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، جب ایک سوراخ سے ایک بار ڈسا جائے تو وہاں پر دوبارہ اعتبار نہیں کرتا۔ تو لہذا شیر ان کو جواب دینے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے جنگل کے شکاریوں، جانوروں جن کو میں شکار کرنا چاہتا ہوں، تمہارا یہ کہنا اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اس پہ کون اعتماد کرے؟ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، کہنے میں کچھ کہتے ہیں اور کرنے میں کچھ کرتے ہیں، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مبارک میں نے دل و جان سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہاں شیر کا جواب اس پیرائے میں آ کے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ گویا یہاں جنگل کے جانوروں اور جنگل کے بادشاہ شیر کے مابین جو ایک مکالمہ ہے، اس سے دو چیزیں مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو انسان اپنے اللہ کے احکام پہ اور اس کے حکم پہ چلے تو اس کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، اس کو اللہ نے جو ہمت اور قوت دی ہے، وہ لامحدود ہے۔ جب یہ اپنی مرضی کو، اپنی ہستی کو فنا کر کے اس کی رضا پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر نعمت بندے کو عطا کرتا ہے، اور بندے کے ذمہ یہ نہیں کہ وہ راستے میں ٹھہر جائے
किसी जगह पे साकिन और जामिद हो जाए, बंदे पे लाजिम है कि वो जुहद मुसलसल को जारी व सारी रखे और हर दम काविश और कोशिश को जारी व सारी रखे। अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात कही, खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से गाफिल हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। तो बंदे को जुहद मुसलसल में रहना चाहिए। और शेर की तरफ से जो ये जवाब था उन वजीफा मुकर्रर करने वालों के लिए, और आप जानते हैं कि जब बंदा किसी की तनख्वाह पे रहता है तो बहुत सारे मामलात में बंदा कंप्रोमाइज कर जाता है, और इसकी बहुत सारी कुरान और सुन्नत के अंदर मिसालें मौजूद हैं। बड़े बड़े लोगों के वाकयात मौजूद हैं जो हिस्ट्री के तौर पर और तारीख के तौर पर मौजूद हैं। जब वज़ाइफ के ऊपर वो इक्तिफा करते हैं तो फिर बहुत सारे मकामात पे हक कहने से साकित हो जाते हैं। इसलिए बंदे को महज वजीफे पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए, बल्कि जुहद मुसलसल को जारी रखना चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने पास से उसे वाफिर मिकदार में अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस चीज को समझने की तौफीक दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।